یہ تو لوگوں کے لوگ ہیں نا، وہ انہی میں سے ایک ہے۔ اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ صوفیہ کی تاریخ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے لوگ نہیں تھے، کوئی بہت اونچے اونچے لوگ نہیں تھے، عام لوگ تھے، مگر سوچتے تھے، سمجھتے تھے، خیال کرتے تھے۔ صوفیہ نے دیکھیے آپ کے ہاں جتنا اسلام پھیلا وہ اہل شریعت نے نہیں پھیلایا ہے، وہ اہل طریقت نے پھیلایا۔ اور آج بھی داتا صاحب کے دربار تک، میں اس کو دربار کے، وہاں ہر کوئی سر جھکانے جاتا، بہت سے لوگ ہمارے احترام کے لاہور میں جوتا پہن کے نہیں چلتے جو باہر سے آتے۔ خواجہ معین الدین چشتی کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا کون، سب موجود ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو۔ اور آپ صوفیہ نے راستہ کہاں سے اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی وفد ان سے کسی بات چیت کے لیے آیا، اور جب یہ سب مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کے سردار نے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی جگہ بتا دیجئے جہاں ہم عبادت کر سکیں۔ سرکار میرے مسجد نبوی میں تشریف فرما، ان کا کوئی جگہ کا کیا مطلب ہے، آپ یہاں عبادت کیجئے۔ تو اس مسجد نبوی میں یہودیوں نے عبادت۔ آج ہماری مسجدوں میں ایک سے دوسرا مسلمان نہیں عبادت کر سکتا، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو، سر کھول کے پڑھتے ہو، سر ڈھک کے پڑھتے ہو، تم ہم میں سے ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ تفرقہ پیدا کریں گے تو آپ نہ تہذیب بڑھا رہے ہیں، نہ لوگوں کے درمیان رواداری اور برداشت بڑھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جسے آپ کلچر یا کہتے ہیں وہ ایک رواداری اور تہذیب کا نام ہے۔ مجھے کوئی چیز پسند نہ بھی ہو مگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ اور تعلیم جتنی انہوں نے دی، جتنی تلقین کی، جتنا، اور تعلیم صرف الف بے پیتے اور دو اور دو چار کرنا نہیں سکھایا، زندگی کی تعلیم دی، عزت کرنا سکھائی، ہاتھوں کے ہنر کو پہچاننا سکھایا۔ خود اہل حرفہ تھے بنیادی طور پر، اس لیے ان کے نزدیک جو ہنرمند ہے وہ عقل مند سے کم نہیں، اس کا ہنر اس کا جوہر ہے، اس کے ہاتھ اس کی دولت ہے۔ صوفیہ کے ہاں تو ایک انسان دوستی اور انسان پرستی ہے، اور انسان پرستی دراصل خدا پرستی ہے، دونوں الگ نہیں۔ مطلب تو دور کی بات، زندگی کی قدر و قیمت ہے نا، درخت کی ہو، چونٹی کی ہو، یا میری اور آپ کی ہو، زندگی قدر کرنے کی چیز ہے، کیونکہ زندگی اس بقا کا حصہ ہے جو کہیں ایک دائمی بقا ہے، ملی سب کو ہے۔ صوفیہ تفریق کرنا نہیں جانتے، دیواریں کھڑی کرنا نہیں جانتے، فاصلہ پیدا کرنا، فاصلے مٹاتے ہیں۔ ہندوستان جیسے ہم جو ساؤتھ ایشیا کے، جنوبی ایشیا کے مسلمان ہیں، مجھے بڑا ناز ہے جنوبی ایشیا کا مسلمان ہونے پہ۔ میں معافی چاہتی ہوں، عرب مسلمانوں سے اس لیے تھوڑے مختلف ہیں کہ ہم بہت مختلف ماحول میں زندہ رہ کے انواع و اقسام کی فکر اور فلسفے اور لوگ اور تہذیب اور طریقے اور کھانا اور لباس، اس سب کے باوجود ہماری اپنی پہچان، اپنی شناخت باقی رہی۔ مگر ہم نے کیا سیکھا ان صوفیہ سے؟ رواداری سیکھی، تہذیب سیکھی، سب سے بڑی بات یہ سیکھی کہ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے دوسرے کی دل آزاری ضروری نہیں ہوتی۔ آپ کسی صوفی کا نامی گرامی ہو، اور جو بھی صوفی ہے میرے نزدیک وہ نامی گرامی، آپ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کبھی کسی کی توہین کی ہے؟ کبھی کسی کے لیے تضحیک کا لہجہ استعمال کیا ہے؟ کیا باتیں انہیں بری نہ لگتی ہوں گی؟ کیا وہ باتیں نہ ہوتی ہوں گی جو ان کی مرضی کے خلاف ہوں؟ مگر ان کے خیال میں ان کی مرضی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے ایک ایگو کا سوال اٹھا رہے تھے کہ ان کی مرضی کوئی چیز نہیں، ان کی مرضی تو وہ ہے جو سب کی مرضی ہے، اور سب کی مرضی میں اس کی مرضی ہوتی ہے۔ کبھی ایک کی مرضی میں اس کی مرضی نہیں ہوئی، آپ باہو کو اٹھا لیں، آپ غلام فرید اٹھا لیں، آپ فارسی شاعری سے اٹھا لیں، آپ ہندی شاعری سے اٹھا لیں، کسی کی بھی بات، وہ اس کی بات ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی بات سب میں ملے گی۔ اگر وہ یکتا ہے اور سب کا ہے تو سب میں ہے اور ہر جگہ ہے۔ اس لیے کسی کی تضحیک، کسی کی توہین، کسی کی دل آزاری
صوفی کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی. اور جس رویے میں تضییق نہ ہو، توہین نہ ہو، برابری ہو، رواداری ہو، برداشت ہو، اس سے اچھی تہذیب کون سی ہوگی؟ اور مہذب ہونا کسے کہتے ہیں؟ اور زبان نرم اس لیے ہوگی کہ محبت کی زبان بولتے ہیں. ان کو صرف ایک ہی ان کی حوالہ ہے زندگی کا، اور وہ محبت ہے. خدا کی مخلوق سے محبت، خدا سے محبت، خدا سے محبت، خدا کی کائنات سے محبت، خدا کی کائنات سے محبت، ایک پورے اس وجود کے فلسفے سے محبت جو مجھے آدمی سے انسان بناتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیسے اخلاق کس بات کا نام؟ بہت بڑی بڑی باتوں کا. یا میں اور آپ جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو مسکرا کے سلام کر لیں، نہ جانتے ہوں، اجنبی. اسی شہر لاہور میں، پرانے شہر لاہور کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو اجنبی ایک دوسرے سے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کر لیتے تھے. کیا حرج ہوا؟ سلامتی بھیجی. اچھا، اس کے اس سلام سے، اس کی اس ایک مسکراہٹ سے آپ کے دل کا بہت سا تکدر دور ہو سکتا ہے. کوئی غصہ لے کے گھر سے، رنج لے کے نکلے ہوں، وہ تو چلو ایک ذرا سی بات آپ کا خیال جو ہے وہ بہلا سکتی ہے. بہت چھوٹی باتوں کا خیال ہی انسان کو بڑا بڑی بڑی باتوں سے کبھی کوئی بڑا نہیں بنا. میں ہمیشہ ایک بات اپنی زندگی میں کہتی آئی اور آپ سے بھی دہراؤں گی، اپنے شاگردوں سے بھی کہتی رہی، اپنے شریک کار سے بھی، کہ میں بڑے کام نہیں کر سکتی، مگر میں چھوٹے کام بڑے طریقے سے کرنا چاہتی ہوں. بس اتنی سی بات ہے. چھوٹے کام کیجیے، دل سے کیجیے، نیک نیتی سے کیجیے، اور دوسروں کی عزت کر کے. آپ کے معاشرے سے جو بنیادی المیہ ہمارے یہاں ہے وہ یہ کہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی عزت اٹھ گئی. نہ بڑا چھوٹے کا کرتا ہے، نہ چھوٹے بڑے کی. اور اسی لیے خلفشار ہے، اسی لیے ٹکراؤ ہے. آپ اداروں کا ٹکراؤ کی باتیں کرتے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ عزت نہیں کر رہے ہم کسی کی. اگر عزت کریں گے تو تھوڑی سی برداشت کریں گے، تلخ بات بھی سہ جائیں گے، اور تلخ بات سہنا چاہیے. کبھی کبھی سچے راستے پہ آنے کے لیے تلخی کی بات کرنا پڑتی ہے. نہیں کوئی مٹھاس سے سمجھ رہا، آپ بچے کو 2 دفعہ سمجھاتے ہیں پیار سے، رسان سے، نہیں سمجھتا، تیسری دفعہ اسے آپ ڈانٹ دیتے ہیں. صوفیہ نے تو کبھی ڈانٹا ہی نہیں. وہ شعر کہتے ہوں تو محبت میں گوندے ہیں، کہانی لکھتے ہوں تو محبت میں گوندی ہے، بات کرتے ہوں تو محبت. کیونکہ میں صوفیہ کی اس لیے بہت مداح ہوں، اس قابل تو نہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چل سکوں، مگر کہ وہ صرف نرمی اور محبت کی بات کرتے ہیں. اور سخت سے سخت دل آدمی اگر پگھل سکتا ہے تو محبت سے، کوئی دوسری چیز اسے پگھلا نہیں سکتی. تو ایک کائنات پگھل کے سونا ہو سکتی ہے نا، اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ من تو شدم تو من شدی. ہم اپنی جگہ ایک دوسرے سے بدل کے دیکھیں، مگر ہم جگہ بدلنے کی بجائے مورچہ بندی کرتے ہیں. صوفیہ نے مورچے توڑے، باغ اگائے، کیاریاں، پھول کھلائے. امیر خسرو اپنی پگڑی میں سرسوں کے پھولوں کا گچھا اڑس کے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے بہت ہنستے کھیلتے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ خسرو کیا بات ہے؟ بہت خوش. کہا بسنت ہے. کہا جا کے مناؤ. ٹھیک، مگر اس بسنت سے کسی کا نقصان نہیں تھا، کسی کی تجوری نہیں بھرتی تھی. اب آپ تار وہ لے آئیں جو قیمتی تو ہو مگر جانوں کو عرضہ کر دے. ٹھیک، تو رہی تو وہی بسنت، پر ایک بسنت کا پیلا رنگ زعفران بن کے آپ کو ہنساتا ہے، دوسری بسنت کا پیلا رنگ زہر بن کے رگوں میں اتر جاتا ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. آخر ہم ہمیشہ کسی توازن اور کسی اعتدال میں کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ صوفیہ کے ہاں نہ ترک دنیا، نہ زندگی سے کنارہ کشی، پر لطف زندگی گزاری، اور پر لطف اس لیے گزاری کہ دوسروں کے ساتھ مل کے گزاری. تنہائی کی زندگی نہیں، اور تنہائی میں خدا نہیں ملتا. مجھے آپ اس کمرے میں بند کر دیں، میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کر پاؤں گی. مجھے دنیا میں چھوڑ کے دیکھیں اور پھر میں کچھ کر پاؤں تو پتہ چلے گا کہ میں نے کچھ سیکھا
کوئی احساس ہے، کوئی شعور، کوئی ادراک یا نہیں؟ صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سمندر میں اتر جاؤ، جو ڈوب رہا ہو اس کی طرف ہاتھ بڑھا دو، جو بہت اچھا تیرنا جانتا ہو اس کی تعریف کر لو، قدم ملا کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، کیونکہ ہم سب کو ایک ہی منزل کی طرف جانا ہے، اور وہ آدمی سے انسان ہونے کی۔ بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔